الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کاف 15واں پارہ ہے۔ یہ سورہ 15واں اور 16ویں پارے میں ہے، 18ویں سورہ ہے اور 17ویں آیہ مبارکہ ہے، جس کا ایک حصہ پڑھا ذالکہ، یہ یا وہ من آیات اللہ۔ اس کے پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ غار میں جب اصحاب غار، اصحاب کہف، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کا ایسا انتظام کیا تھا کہ ایک طرف سے روشنی پڑتی، ان کو گرمی ملتی، لیکن زیادہ مدت نہ ملتی۔ طلوع ہوتا تو غار کے دائیں جانب اور غروب ہوتا تو بائیں جانب کترا کے نکل جاتا، اور اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹنا ان کا اور سورج کا اس طرح پھرنا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے دے تو پھر وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، اس کی گمراہیوں کی وجہ سے، اس کے غلط کاموں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، پہلے تو گمراہ نہیں کرتا، وہ پہلے تو موقع دیتا ہے، نیکی کرو، کرتے جاؤ، لیکن ایک بندہ جب برائیاں کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پہ نشان بنتے جاتے ہیں کالے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو پھر ہم ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہرے لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو گمراہ کیا جاتا ہے، پہلے گمراہ نہیں ہوتا۔ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی اس کا دوست ہے اور نہ اس کو کوئی راہ دکھانے والا ہے۔ مرشد ہوتا ہے راہ دکھانے والا۔ آپ کبھی سعودی عرب جائیں، جدہ میں حج کے موقع پر، وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کے یہاں پہ ایک بیج لگا ہوتا ہے، بلا لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا تھا مرشد۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ گاڑی مدینہ جائے گی اور یہ گاڑی مکہ جائے گی۔ اگر آپ غلط بس میں بیٹھ گئے تو آپ نے جانا مکہ ہے تو آپ مدینہ پہنچ جائیں گے، اگر جانا ہے مدینہ تو مکہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے، مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والا۔ اور قرآن میں جو مرشد کا لفظ ہے وہ غی، بغاوت کے مقابلے میں آتا ہے۔ جو مرشد والے ہوتے ہیں وہ بغاوت نہیں کرتے۔ اور دوسرا قرآن میں یہ لفظ جو ہے دل، گمراہی کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے وَمَن یُضْلِلْ، جو گمراہ ہو۔ اور تیسرا یہ لفظ قرآن میں در کے مقابلے میں، زر، نقصان۔ تو جو مرشد والا ہوتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ نقصان میں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت سے پھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں پہ
ہم نے 1981 میں 1980 میں انجمن خدام الاولیاء بنائی 25 اگست کو، تو 1981 میں ہم نے یہاں پہ ایک جلسہ کیا، کنونشن کیا، خدام الاولیاء کنونشن، تو اس میں سعادت فیض الحسن آئے، تو وہ کہنے لگے مرشد کا یہ کام نہیں ہوتا، صرف اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس طرح بچے کو کوئی بڑا میلے میں لے کے جاتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہے اور واپس گھر بھی چھوڑ کے جاتا ہے، تو اب صرف ہدایت کا راستہ بتانا مرشد نہیں ہے، بلکہ تمام منازل کو طے کروانا اور ساتھ ساتھ چلنا جو ہے یہ مرشد کا کام، لمحہ لمحہ رہنمائی کرنا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ میرے اپنے ذاتی نہیں ہیں، آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ جب دیکھیں گے کہ قرآن مرشد کا لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال ہے، تو یہ قرآن میں اس کو ہدایت کے طور پہ لیا گیا ہے، اور نہ صرف ہدایت کا بتا دینا بلکہ ساتھ جا کے اس مقام پہ پہنچانا، یہ مرشد کا کام۔ جب آپ آگے جائیں گے اسی سورہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا گیا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو اس میں بھی یہ رشد کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے کہ وہ تاکہ وہ وہاں سے وہ سیکھیں ہدایت کا علم جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے پیغمبر تھے، اپنے وقت کے ولی تھے، اپنے وقت کے نبی تھے، اپنے وقت کے رسول تھے اور صاحب کتاب نبی تھے۔ وہ 4 نبیوں میں سے ایک نبی تھے جن پہ کتاب نازل ہوئی، اور ان 2 نبیوں میں سے ایک نبی تھے جن پہ شریعت نازل ہوئی، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت موسیٰ۔ صرف 2 ایسے رسول ہیں جن پہ شریعت نازل ہوئی کتاب کی شکل، تو ان 2 میں سے ایک ہیں، لیکن ان کو کہا گیا کہ جا کے خضر علیہ السلام سے کچھ سیکھ لیں۔ تو یہ رشد و ہدایت کی باتیں ہیں کہ جو وہ سیکھنے گے۔ تو قرآن جب رشد کی بات کرتا ہے، اسی سے لفظ رشید ہے، اسی سے لفظ ارشد ہے، اسی سے لفظ راشد ہے، یہ عام الفاظ ہیں جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، راشد، ارشد، رشید، مرشد۔ مرشد ہوتا ہے جو ہدایت دینے والا، اور مرشد بے ہوتا ہے جس کو ہدایت دی جائے۔ یہ عام طور پہ نعت خواں بھی یہی کہتے ہیں نا، مرشد، یہ مرشد ہے۔ مرشد مرید ہوتا ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ اب مرید بھی قرآن میں مرید کا لفظ کافی جگہ استعمال ہوا ہے، اور زیادہ تر شیطان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کا اپنا نام بھی مرید ہے، مرید ہوتا ہے ارادے والا، اور جس کا اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے علاوہ اپنا ارادہ ہو